ایم کیو ایم کے دولت خانے میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا خلوص سے بھرا ہوا خیر سگالی کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ ویسے تو ماضی میں بھی ہمارے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، مگر جب 2022 11 اپریل کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد مخلوط حکومت بنی تو مخلوط حکومت میں جو شریک جماعتیں تھیں ان کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ میرا بہت اعتماد کا اور احترام کا رشتہ ہمارا مزید مضبوط ہوا، اور ہم نے مل کر جو چیلنجز تھے بڑے شدید قسم کے، چاہے وہ سیلاب تھا، تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب، چاہے وہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا، چاہے وہ خارجی تعلقات جو تباہ ہو چکے تھے ان کو ریپیئر کرنے کا معاملہ تھا، اور جو معاشی اور چیلنجز تھے، جو مہنگائی کے چیلنجز تھے، ہم نے ان کو مل کر حل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو میں نے انتہائی پرجوش پایا اور معاملات کو طے کرنے میں خلوص دل کے ساتھ ان کی جو تعاون تھا، میں نے پہلے بھی اس کا شکریہ ادا کیا، مگر آج پھر میں یہاں پر پبلکلی اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگلا الیکشن یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا پاکستان نے ترقی اور خوشحالی کی طرف جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہی فیصلہ ہوگا، مگر جو قوتیں، وہ عناصر جو پاکستان کو سیاسی اور معاشی اور سماجی انتشار میں مبتلا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی سازشیں آج عروج پر ہیں، اور اس کا ایک واحد حل ہے کہ جو 4-5 سالوں میں جس برے طریقے سے دشنام ترازی، گالی گلوچ، ایک دوسرے کے خلاف بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ، اور سب سے بڑھ کر جھوٹ اور شبانہ روز جھوٹ بولا گیا، اور پاکستان کے معاشرے میں جو زہر بولا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن نے اس بات کا ثبوت مہیا کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر سیاسی قیادت میں وہ شعور ہے، میں وہ حوصلہ ہے اور وہ ولولہ ہے کہ ان تمام معاملات کو باہمی مشاورت، تعاون اور بھائی چارے کے ساتھ حل کرتے ہوئے اس زہر کا خاتمہ کرے۔ اور یہ زہر ایک دن میں ختم نہیں ہوگا، ایک سال میں ختم نہیں ہوگا، اس کو کئی سال لگ جائیں گے، لیکن ہم نے اس الیکشن کے نتیجے میں اس طرف ہم نے سفر کا آغاز کرنا ہے، ترقی اور خوشحالی کا، امن کا، پاکستان کو اس کے کھوئے مقام کو واپس دلانے کا، پاکستان کو اس خطے میں ایسے ممالک جو ہم سے کوسوں میل پیچھے تھے آج ہم سے آگے چلے گئے، ایک بڑا ایک حادثہ ہے، یہ شومی قسمت ہے ہماری۔ لیکن جب قوموں میں اس طرح کے
چیلنجز آئیں، اس طرح کے کٹھن مسائل آئیں، چیلنجز آئیں، تو پھر قوم وہی زندہ رہتی ہے جو ایک ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، یکجاں دو غالب ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اور یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو ختم کر کے اس سے بالاتر ہو کر اپنی ذات سے، پسند ناپسند سے، اور ہم اس ملک کے کروڑوں عوام کی خوشنودی، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر چیز وقف کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ واحد راستہ ہے جو پاکستان کو، اور یہاں پر جس جگہ میں کھڑا ہوں اس شہر میں لاکھوں لوگ ہجرت کر کے آئے اور راستے میں ان کے پیارے شہید ہوئے، ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹے، بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ حضرت قائد نے جو خواب دیکھا تھا، لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، تب پاکستان مارج وجود میں آیا۔ آج 76 سال بعد بھی اس شہر قائد میں ہم کھڑے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ہم نے اس خواب کی تکمیل کے لیے کیا کیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جو ہم 76 سال دائرے میں گھومتے رہے، لیکن اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم مل کر پاکستان کی تعمیر کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، 22 کروڑ عوام کی خوشحالی کے لیے، نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف نہیں بلکہ لیپ ٹاپ اور جدید علوم کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں تھمائیں، تاکہ وہ بھی دنیا میں اور پاکستان کے اندر اپنے جوہر دکھائیں، یہ کام کوئی فرد واحد نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف شراکت داری اور ٹیم ورک سے ہوگا۔ اور میرا ایمان ہے، اور یہ شہر کراچی میں آج صبح بھی میں نے پریسر میں کہا اور کل بھی، بٹ آئی وانٹ ٹو سے ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر ہے۔ تجارت، صنعت کاری، کامرس، ٹریڈ، بینکنگ کا یہ مرکز ہے، شپنگ کا یہ مرکز ہے، کھربوں روپے جنریٹ کرتا ہے اور اربوں کھربوں ٹیکس دیتا ہے، لیکن آج بھی یہاں پر ٹینکر مافیا ہے، آج بھی یہاں پر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ وہ چھکڑا بسیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ دور افتادہ علاقوں میں بھی شاید ایسی اس سے بہتر بسیں چلتی ہوں گی۔ میں کسی کے اوپر یہاں پر الزام تراشی کرنے نہیں آیا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم سب مل کر، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف شہر قائد بلکہ